ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آیت 45۔ ٹاپک لکھیے نماز کے دو اہم پہلو، یعنی اللہ کا ذکر تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ جو کتاب آپ کی طرح وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ نماز اور ذکر کی بات ہے۔ نمازیں برائیوں سے روکتی ہیں، تو پھر آج کیوں نہیں روکتی؟ یہ آیت آپ کو اللہ کے ذکر کی بہترین صورت نماز کا تذکرہ بھی کرتی ہے، اور دوسری صورت تلاوت قرآن کی باتیں۔ نماز میں ہم اللہ سے کی باتیں کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ذکر کی جامع ترین صورت نماز کو دیکھتے ہیں تو نماز میں قولی ذکر بھی ہے اور بدنی بھی ہے، پھر اس میں تلاوت قرآن بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، دعائیں بھی ہیں۔ ساری صورتیں ذکر کی نماز میں جمع ہوتی ہیں۔ نمازوں سے اور ذکر سے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے سورۃ رات میں، خاص طور پہ جب بندہ بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے نا، تو یہ عہد بندگی کو دہرانا ہے۔ اور نماز پڑھتے رہیں گے نا تو ایک دن آئے گا کہ برائیاں بھی چھٹ جائیں گی۔ اصل میں یاد دلایا جاتا ہے کہ برائی اور بے حیائی سے رک جاؤ، تمہیں شراب میں اور گانے بجانے میں سکون نہیں ملے گا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا۔ اور بات یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا رہتا ہے تو ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ نمازیں نہ چھوڑیے اور برائیوں کو چھوڑ دیجیے۔ اور عام لوگوں کا حال کیا ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نکوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ تو اگر آپ کو ابھی تک اپنے اندر گناہوں کا میلان اور رغبت دکھتی ہے تو اپنی نمازوں کو زندہ کریں۔ آج ہمیں کیوں نہیں بنا کرتی نمازیں؟ کویسچن لکھیے اپنے لیے۔ اس لیے کہ ہماری نمازیں مردہ ہیں، اس پہ ایک لیکچر ہیں۔ آج ہماری نمازیں بے روح کیوں ہو گئیں؟ ترجمہ سمجھ نہیں آتا، دعائیں نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔